جرأس قلم سید خضر کی یہ پارٹ 3 ہے۔ کچھ ملاقاتیں، چند سوالات۔ میں اس سنگم پہ ہوں اپنے قدم دھرے، میں ہوں اس مسکن کے انتظار میں جو ہم دونوں کو ملائے گا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس ہیں سوالات کے انبار بڑے، مگر اس بار میں ہوں اس ایک ملاقات کا منتظر، اور اب کی بار میرے پاس ہیں تمہارے سوالوں کے جواب۔ مجھے ایک داستاں ہے سنانی تمہیں، کبھی آؤ تو ذرا تم مل بیٹھ کے باتیں کریں گے، کیونکہ اس بار میں ہوں مکمل تیار، لیکن تم پہ ہوں منحصر کہ کیا تم چند سوالات کے چکر میں کچھ ملاقاتوں کے بدلے اپنی زندگی کی بازی کھیل سکتی ہو، کیونکہ بالآخر ہم ایک ہی تو ہیں، ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہی تو ہیں، بس ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ پکڑنا ہے، کیونکہ ہمیں جدا بھلا کون کر سکتا ہے۔ ایکوریس۔ سارا کمرے سے اپنے کمرے تک سفر کے درمیان کیا ہوا تھا ریچھ کو کچھ ہوش نہ تھا۔ جیسے آنکھوں پر پٹی بندھی ہو اور قدم بادلوں کی مانند سیڑھیاں اترتے اسے احساس ہو گیا تھا کہ ہنا اس کے پیچھے آئی تھی۔ رات کے 11 بجے کے قریب وہ اٹھا تو اس کی آنکھیں اب بھی اتنی ہی سرخ تھیں، چہرہ تکان زدہ لگتا تھا اور جسم میں میچ کے باعث ہلکا ہلکا درد تھا۔ کمرے کے گپ اندھیرے میں اس نے اپنا موبائل دیکھا تو تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیاں گئیں۔ مزمل کے 5 میسیجز اور 2 وائس میسیجز موصول ہوئے تھے۔ اس نے میسیجز کو کھولا تو ان میں بتایا گیا تھا کہ اس کے تھراپسٹ کل سے مختلف وقت پر آیا کریں گے۔ اس نے موبائل بند کر کے اپنے برابر بستر پر اچھال دیا، خود اٹھا اور الماری سے اپنا یونیفارم جو کہ آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ تھی نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لی تھی کہ شفٹ پہ جانے سے پہلے اسے ایک اہم کام کرنا تھا۔ مردوں کو باہر اور عورتوں کو اندر بٹھایا گیا تھا۔ ہنا ارحم سے کچھ پوچھنے ہی باہر آئی تھی کہ دونوں کی نظر تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ریچھ پر پڑی۔ ہنا اور ارحم اس کے پیچھے آئے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ریچھ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بند دروازے کو ہنا نے کھٹکھٹایا، مگر جواب نہ ڈالی۔ دور کھڑے کریم رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس ارحم کو پریشان نظروں سے دیکھا۔ اس نے اشاروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے بات کرے گا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ گھر آنے کے ساتھ ہی نہایا دھویا اور شلوار قمیض میں تیار ہوا تھا۔ یہ اس کے باپ کا جنازہ تھا، مگر وہ کچھ محسوس نہ کر پایا تھا۔ اسے ہمیشہ کم تر، لوزر، ناقابل اور ریگریٹ کرنے والا اس کا باپ آج مر گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے لیے اپنے آنسو ضائع کیوں کرتا، اس نے سوچا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ اس وقت نہ تھا، چہرے پر ہر دم سکون تھا، مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ لوگوں کو پرسکون کرتا تھا، خود کیسے پریشان ہوتا۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو 11:15 بج رہے تھے۔ سیاہ ٹراؤزر پر اس نے وہی نیلی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور اب سر پر پی کیپ جماتے جوتوں کو شو رینک سے نکال رہا تھا۔ جوتوں کے تسمے باندھتے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا آوارہ بلّا گھر سے بھی باہر تھا۔ جوتے پہنتے ساتھ ہی اس نے فون اٹھایا اور مزمل کو میسیج لکھنے لگا تھا۔ عریج اور عریج کا اندھیر کمرہ اس بات سے بے نیاز تھا کہ کب سورج ڈھلا اور چاند آسمان پہ آ بسا۔ رات کے کچھ 11 بج رہے تھے جب اس نے فون دیکھا۔ کمبل ہٹا کر اس نے اٹھانا چاہا، مگر کندھے، ہاتھ، پاؤں اور کمر نے ساتھ نہ دیا۔ وہ روئی نہیں تھی، مگر جسم گرم اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا اسے بخار ہو گیا تھا؟ آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، کمرے میں عجیب سی گھٹن اور حبس چھایا ہوا تھا۔ بستر کے ساتھ ہی سوئچ پہ ہاتھ مارا تو کمرے کی ایک بتی جل اٹھی۔ کمرے کی حالت کو دیکھا جاتا تو کہیں سے ریچھ کا لگتا نہیں تھا۔ جگہ جگہ چیزیں بکھری تھیں، کپڑے، تصویریں، سارا کی چیزیں وہ شوق اور دکھ کے سٹیج سے باہر آ رہی تھی۔ وہ قبولیت کی منزل پہ آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، مزمل کے چند فارورڈ میسیجز اور وائس میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس کی چیٹ کھول کر اس نے پیغام لکھنا شروع کیا۔ قبولیت کی منزل پہ یہ اس کا پہلا قدم تھا۔ ڈاکٹر نوشین کا کمرہ جتنا چھوٹا تھا اتنا ہوادار بھی تھا۔ لکڑی کے بنے پٹ ہوا سے آر پار جھول رہے تھے اور اپنے آفس میں بیٹھی ڈاکٹر نوشین کا سر کاغذات کے پلندے میں تھا، چشمہ آنکھوں پہ جمائے وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی کہ دستک پر سر اٹھایا۔ سامنے ان کا مینیجر کمپاؤنڈر مزمل کھڑا تھا۔ سپاٹ مگر نرم چہرے سے اسے سوالی نظروں سے دیکھا تو مزمل نے چند منٹ قبل موصول ہوئے پیغام ان کے سامنے کیے۔ وہ پیغام پڑھ رہی تھی جبکہ ان کے سامنے کھڑا مزمل اسی پیغام کو دہراتے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر نوشین سے تھراپی لینے والا ان کا ایک مریض ارمغان مطہر علی واپس ایک بریک لینا چاہتا ہے۔ ہر 2 مہینے ایسا کیوں کرتا ہے یہ افسوس سے کہتی۔ ڈاکٹر نے فون واپس مزمل کو تھما دیا۔ مزمل نے دوسرا پیغام کھولا اور واپس موبائل میں تھمایا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مس عریج واپس آ رہی ہیں تھراپی کے لیے۔ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا تھا، چلو گڈ، عریج سے ڈیٹیلز اور ٹائمنگز کا پوچھ لینا۔ باقی اور کوئی خبر مزمل؟
ان کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، میں اب آف کر کے جا رہی ہوں، تم بھی چلے جانا، خدا حافظ۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے اپنا بیگ اور باقی چیزیں تھامی اور آفس سے باہر نکل گئے۔ پیغام پر نیلے رنگ کا نشان دکھائی دے رہا تھا کہ پیغام موصول ہو چکا تھا اور پڑھ بھی لیا گیا تھا۔ ریچھ نے فون اپنے برابر بستر پر ڈال دیا۔ اس کی آنکھیں سیاہ حلقوں سے ڈھک چکی تھیں، سر بھاری ہو رہا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے چپل پاؤں میں پہنی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسٹڈی ٹیبل سے سامان سمیٹتے اسے کمرے کے دروازے کے پاس کچھ دکھائی دیا۔ وہ دروازے کے قریب آئی اور جھک کر زمین سے اٹھایا۔ وہ چاندی کی رنگ کا لاکٹ کا پینڈنٹ تھا۔ اس تکون نما پینڈنٹ پر کچھ ابڑے ابڑے سے حروف واضح تھے۔ وہ اسے اور اس سے جڑی یادوں کو آج تک بھلا نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ پینڈنٹ کس کا تھا۔ اس کو مٹھی میں دباتے ہوئے بستر کے قریب آئی اور فون سے وقت دیکھا، 11:20۔ وہ کچھ نہیں بھولا تھا، نہ وہ بھولی تھی، بس حالات بدل گئے تھے۔ وہ حالات ہماری اچھی یادوں کو مٹا تو نہیں پائے مگر ان یادوں کو دھندلا کر دیا تھا۔ انہی حالات نے عریش کو بسمل بنا دیا تھا، جرح زدہ بسمل۔ مگر وہ اس کے سامنے سب بھول جاتی تھی۔ اس کے سامنے اس کے ساتھ گزری بری یادوں کا پردہ گر جاتا تھا، کیونکہ اگر دل و دماغ میں اس کے لیے کوئی خانہ خالی تھا بھی تو اس میں صرف اچھی یادوں کا بسیرا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی رشتہ ٹوٹ جائے تو ان لمحوں کو یاد کرو جب وہ رشتہ بنا تھا، کیونکہ اچھی یادیں ہی انسان کو سنبھالتی اور سہارا دیتی ہیں۔ عریش بھی وہی کرتی تھی۔ کزن اور دوستی سے ہٹ کر بھی ایک رشتہ تھا ارحم سے، یک طرفہ سا۔ اس نے دروازہ کھولا اور صحن پار کر کے زینے چڑھنے لگی۔ ماضی تھا جو بھی سب تھا، مگر آج ذہن اور دل آزاد لگتے تھے۔ آج ارحم پہلی بار اس کے لیے حال والا ارحم تھا۔ شادی شدہ ایک بچی کا باپ اور عریش نامی لڑکی سے کوئی واسطہ نہ رکھنے والا ارحم۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے آئی تو آسمان پر ستاروں کی چمک کم مگر واضح تھی۔ ایک پر غور کرو تو دوسرا مل جاتا، ایسے ہی پورا آسمان روشن لگنے لگتا۔ وہ گیلری کے پاس آئی تو سامنے ہی ارحم بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کے وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل دیکھ رہا تھا۔ عریش کو آتا دیکھ کر مسکرایا، فون کی روشنی بجھا کر فون ٹیبل پر رکھ دیا اور ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا، آؤ عریش بیٹھو۔ رات کو کراچی کی سردی عروج پر تھی۔ عریش نے دوپٹے کی جگہ سکارف نما مفلر گلے کے گرد باندھا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے ساتھ ہی ارحم نے ہتھیلی آگے کو کی، میری چیز۔ عریش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اس کے لاکٹ کا پینڈنٹ رکھ دیا۔ ارحم کرتا شلوار سے اپنے انگریزی روپ میں آتے ہوئے ابھی سیاہ جینز اور سفید ٹی شرٹ کے اوپر بھورے رنگ کی لانگ کوٹ میں ملبوس وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ پینڈنٹ کا ہک کھولتے ہوئے اس نے گلے کی چین سے اس کو جوڑ دیا۔ وہ چین اب لاکٹ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ آج آسمان پر ستارے کم ہیں، نہیں؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ عریش نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، غور کرو ارحم، اور بھی ستارے مل جائیں گے، مگر میں جو ستارہ ڈھونڈ رہا تھا وہ تو مجھے مل گیا۔ ارحم نے آسمان سے چہرہ ہٹا کر عریش کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی اور نرم مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو عریش کہ میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں کہ تم کس ستارے جیسی ہو؟ عریش کا سوال نہ آنے پر اس نے الٹا سوال کیا، نہیں، تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا، کون سا ستارہ ہے وہ؟ عریش کے چہرے سے مسکراہٹ ڈھلکتی اور پھر اس کی پرسکون آواز سن کے واپس چہرے پر طاری ہو جاتی۔ النیر، تم النیر ہو عریش، زمین سے سب سے قریب ستارہ مگر سب سے بلند ستارہ۔ النیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ارحم نے اس کی بات پر آسمان سے واپس نظریں ہٹائیں اور حیرانی سے اسے دیکھا، پھر میز پر پڑے موبائل کو کھولتے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ 21 اگست، آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں نے تمہیں ہر ستارے کا نام اور اس کے مطلب بتائے تھے، ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ستارہ کہاں سے سب سے زیادہ آسانی سے دکھ سکتا ہے۔ شاید تم بھول گئی۔ وہ اپنے موبائل کی سکرین اس کے سامنے کیے بول رہا تھا۔ فون پر کیلنڈر کھلا ہوا تھا، گو 4 سال پہلے اگست کی 21ویں تاریخ کو نشان زدہ دکھا رہا تھا اور ساتھ ہی اس دن کا ایوان نے گفتگو لکھا تھا۔ ارحم نے بولنا بند کیا اور فون واپس رکھ دیا اور عریش بس اسے دیکھے گئی۔ تو پچھلے گزرے عرصے میں جو ہماری معمولی باتیں ہوتی تھیں وہ معمولی نہیں تھیں۔ ارحم ہر رات کے لیے الگ سے موضوع تلاش کرتا تھا۔ ارحم کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی، پھر اس نے ایک سانس لی، جو میرے دل و دماغ کے سب سے قریب ہوتے ہیں عریش۔ میں نے ان کی باتوں کو یہاں انگلی کی مدد سے ماتھے کو چھوا اور یہاں اسی انگلی سے سینے پر دل کی جگہ چھوا محفوظ رکھا ہوا ہے، اور میری زندگی میں ایسے صرف 6 لوگ ہیں، تم، سعد، دانیال، سارہ، ہانا اور زویا۔ اس نے بولنا بند کر دیا اور اب
وہ بس عریج کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہیں رکو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، وہ لے کر آتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور گیلری سے اپنے کمرے تک چلا گیا۔ اور عریج جسمانی طور پر اس ہی گیلری میں رہ گئی تھی، مگر ذہنی طور پر وہ زمین سے کہیں بہت دور کا سفر کر چکی تھی، آسمان پہ بادلوں کے قریب، النیر کے پاس۔ کوئی ارحم نسیم سے محبت کیسے نہیں کر سکتا تھا؟ اس کو کیسے پتہ ہوتا تھا کہ کس انسان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیسے؟ چند منٹ بعد ارحم واپس گیلری میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک ڈبہ تھا۔ ساتھ ہی اس نے ڈبہ عریج کی طرف بڑھایا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ 1.5 گھنٹہ انہوں نے ایسے ہی باتیں کی، کچھ اس نے اپنی سنائی، کچھ عریج نے اپنی۔ اس کا اصل مقصد عریج کو کام ڈاؤن کرنے کا تھا۔ شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ عریج نے وہ تحفہ نہیں کھولا تھا، شاید وہ کبھی کھولے گی بھی نہیں، شاید وہ تحفہ کسی کو دے دے گی، شاید وہ ان طائف سے موو آن کرنا چاہتی تھی، ان طائف کو دینے والے سے بھی۔ وہ ان دلاسوں میں آ جائے، محبت میں نہیں، پھر سے بالکل نہیں۔ آسمان اور ارمغان کی آنکھوں کے رنگ میں کوئی فرق نہ تھا۔ سیاہ آسمان تلے روشن شہر کی سڑک پر اس کی بائیک ایک ڈرگ مارٹ کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ ڈرگ مارٹ کی بتیاں ہی وہ واحد بتیاں تھیں جو اس ویران سڑک پر تھوڑی بہت روشنی پہنچا رہی تھیں۔ اس نے بائیک سے اترتے ہوئے بائیکر کو پیسے تھمائے اور مارٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ آج پھر سے وہی معمول تھا، انہی دمائیوں سے مہکتی روشن دیواروں نے اس کا استقبال کیا تھا، ویسے ہی سیٹ ہوئی ریکس، دوائیں، فریج میں رکھے جوسز کے ڈبے۔ ارمغان نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہوتے ہوئے محسوس کیا اور اس کے بعد اس کی نظر واصف پر پڑی۔ واصف 19-20 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، جو اس وقت ارمغان سے دور رکھے ایک ریک میں دماؤں کو ترتیب دے رہا تھا۔ جب اسے ارمغان کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا نہیں، بس اسے چپتی نظروں سے دیکھا۔ نہ ہی اس نے سلام کیا تھا۔ فضا میں تنوع بڑھ سا گیا تھا، کچھ تھا جو بہت گھٹن دینے لگا تھا۔ ارمغان نے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول دیا۔ دونوں کی نظریں صرف ایک لمحے کے لیے ملی تھیں۔ اس کی نظروں میں کچھ بہت چبھتا ہوا سا تھا، کچھ ایسا جو ڈرا رہا ہو۔ ارمغان نے نظریں پھیرتے ہوئے قدم مختلف جانب بڑھا دیے۔ واصف کو کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ واصف کے سامنے کیا ہوا تھا؟ اس نے پچھلی رات کے منظر کو یاد کرنا چاہا، جو اس کے دماغ میں بس ایک مدھم سے داغ کی صورت رہ گیا تھا، دھندلا، مٹا ہوا، انجان۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، رینک کے پار اسے واصف پھر نظر آیا۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ارمغان رینک کے پیچھے اس کی طرف اس طرح چھپا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر ارمغان اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک رینک کے شیشے سے بنے پٹ سے اپنی پشت ٹکائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے گردن پر آتے پسینے کو پونچھا اور تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی وجود آ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ ہوا میں بھاری تناؤ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اس کے سامنے واصف کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے واصف کو دھکا دیتے ہوئے دوسری طرف کو بھاگا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ واصف سے کیوں بھاگ رہا تھا۔ واصف اس کا دوست نہیں تھا، مگر اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کو بھاگنا پڑ رہا تھا؟ اس کے اور واصف کے درمیان کیا ہوا تھا؟ وہ پتہ نہیں کیوں بھاگ رہا تھا، اور واصف اس کے پیچھے کسی جانور کی طرح کیوں پڑا ہوا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسے بس واصف کی موجودگی سے ایک احساس ہوا تھا، ڈر کا احساس۔ اسے واصف سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور انسان کے لیے ایک احساس ہی کافی ہوتا ہے کوئی رد عمل دینے کے لیے۔ وہ بڑے سے مارٹ میں ایک رینک کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ واصف کہاں تھا؟ اسے اندازہ نہیں تھا، جیسے وہ دونوں کسی مائز کا حصہ ہوں، جیسے وہ کسی بھول بھلیا میں چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہوں۔ ارمغان کو اپنے سے پیچھے والی قطار میں کسی قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا، اور یہ وہی لمحہ تھا جب ارمغان کی یادداشت بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا روپ پہلے جیسا ہی تھا، مگر اس کا دماغ بدل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھرنے لگی تھیں، اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں کہ جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ بس ایک لمحہ لگا تھا ارمغان کو دروس بننے میں۔ رات کے 11 بج چکے تھے، اور سب کچھ ایک سا ہونے کے باوجود بھی ایک سا نہیں رہا تھا، کم از کم دروس کے لیے نہیں۔ کل رات کیا ہوا تھا وہ سب اسے یاد آتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی یادداشت اور شخصیت بدل رہی تھی۔ دروس نے اپنی جیب سے پاکٹ نائف نکالی اور اب وہ قدم آگے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ 24 گھنٹے پہلے چاقو کی نوک کتنی مرتبہ اس کے پیٹ کے آر پار ہو چکی تھی، وہ گنتی خود بھی بھول گیا تھا۔ دروس تقریباً اس مردہ شخص کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ سامنے تھا، ایسے کہ وہ اس انسان کو تڑپتا ہوا بآسانی دیکھ سکے۔ اس نے ایک بار پھر چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ خون کا بہنا رفتہ رفتہ مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ دروس کی سفید شرٹ اب خون سے رنگ گئی تھی، اس کا چہرہ مشکل سے ہی واضح تھا اور مکمل خون میں نہا گیا تھا۔ مجھے انکار اچھے نہیں لگتے، اس نے بہت ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، جیسے اپنے کسی دوست سے مخاطب ہو، اور تبھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پرائیویٹ واش روم کے دروازے کے پاس واصف کھڑا تھا۔ حال
اس کے دماغ کے پردوں پر پچھلی رات کے واقعات لہرا رہے تھے کہ اس کے سامنے واصف کھڑا دکھائی دیا۔ واصف کے ہاتھوں میں بھی ایک پاکٹ نائف تھی جسے اس نے دروس کے سامنے کیا ہوا تھا۔ دونوں آمنے سامنے تھے، ایسے کہ ان میں سے کسی ایک کی لاش یہاں سے رخصت ہوگی۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ واصف کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، لہجہ بھی کمزور۔ چھری نیچے کر۔ دروس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی مارٹ کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ مارٹ کے اندر داخل ہوئی۔ دروس کی وحشت ناک چہرے پر ایک یارانہ مسکراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے چاقو کو نیچے کیا اور ایک انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی۔ تم مجھے قتل کرو گے واصف؟ یوں ایک عورت کی موجودگی میں؟ دروس مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ جاؤ، شاباش، جا کر دیکھو وہ عورت کیا خریدنے آئی ہے۔ ارے چھری تو نیچے کرو یار، دروس نے واصف کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ واصف نے ایک قدم پیچھے لیا۔ تمہیں پتہ ہے تم؟ دروس کی مسکراہٹ اور اس کے لہجے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کے لہجے میں گرمائش تھی جو ماحول میں مزید گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، کوئی ہے یہاں؟ دروس عورت کی آواز سنتے ہی واصف سے پیچھے ہوا، انگلی کے اشارے سے جانے کا کہا۔ منہ نہیں کھولنا واصف، ورنہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے دن ہوا تھا۔ یاد ہے نا جب تمہارے بھائی؟ چپ، بالکل چپ رہنا ورنہ۔ اس سے پہلے دروس جملہ مکمل کرتا واصف وہاں سے تقریباً بھاگتا ہوا گیا تھا۔ دروس کو اس کے تھر تھراتے ہونٹوں اور کپکپاتے جسم سے یہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے منہ نہیں کھولے گا، مگر اس کا زندہ رہنا دروس کی موت بن سکتا تھا۔ دروس نے اپنی جیب سے وہی گھڑی نکالی جس کا سامنے والا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے گھڑی کے کانٹے 12 کے ہندسے پر لا کر روک دیے اور گھڑی وہاں ریک پر چھوڑ دی۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ کل اس گھڑی کے مطابق اسی وقت پر اس کے ساتھی ایک حادثے کے طور پر واصف کو قتل کر دیں گے۔ سمپل۔ 7 مہینے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر چل رہا تھا۔ وہ اس منظر کو ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے نظر بند کر رہی تھی، کچھ نہیں کر رہی تھی اور نہ کر سکتی تھی، بس جو ہو رہا تھا اسے دیکھ اور قبول کر سکتی تھی۔ ایک گھڑی کی سنہری چمک نے اسے جھنجھلایا تھا مگر وہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا جو وہ دیکھ رہی تھی حقیقت تھی یا ایک سحراب؟ اس کے سامنے ایک عورت اونڈے منہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے بال خون کی وجہ سے اس کے چہرے سے چپک رہے تھے۔ اریج اس عورت کے پاس گئی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اریج نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھے، وہ اریج کی ہم شکل تھی۔ وہ چلا رہی تھی اور اریج بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے وہ وجود بھی بھاگ رہا تھا جو اریج جیسا دکھتا تھا مگر اس کے چہرے پر بہت زخم تھے، چہرہ سرخ خون میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ وہ اسے اپنا ہم شکل نہیں مان سکتی تھی، وہ ایسی نہیں تھی مگر وہ اس کے جیسے دکھتی تھی۔ اس کے بال بھی اریج جیسے چھوٹے تھے، چہرے کے زاویے بھی تقریباً مترادف۔ اور پھر اریج کو احساس ہوا کہ وہ اونچائی سے گر رہی ہے۔ یہ وہی پل تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ تاریک رات کے سائے تلے وہ اس کے گھر کے عقب میں کسی سائے کی طرح کھڑا تھا، کسی حفاظت کے سائے کی طرح۔ اس نے کھلی کھڑکی کے پار سے اریج کو اٹھتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا دل چاہا تھا وہ فوراً اس کے کمرے میں اس کے پاس پہنچ جائے۔ وہ اریج کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا سوائے اسے دیکھنے کے، اس کی حفاظت کرنے کی۔ اگر اریج جان گئی تو وہ تم سے محبت کے نفرت بھی نہیں کرے گی۔ وہ جب اس سے ملنے کی اور اسے سب بتانے کی کوشش کرتا تھا تب یہ سوچیں اس کے قدم زنجیر کر دیتے تھے۔ دنیا کے لیے ایک داغ ہی ہوں، اگر ایک لڑکی کے لیے بھی ہو جاؤں گا تو کیا ہی فرق پڑے گا؟ وہ کھڑکی سے سہمی ہوئی اریج کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، ساری دنیا نفرت کرتی ہے لیکن اگر وہ نفرت کرے گی تو فرق پڑے گا، مجھے پڑے گا۔ ایک اور سوچ، ایک دن اریج جب میرے اچھائی میری ذات کی غلاظت پہ حاوی ہو جائے گی، ایک دن میں تمہاری اچھائی کے قابل ہو جاؤں گا۔ میں دنیا کے لیے برا بننے کو تیار ہوں مگر میں تمہارے لیے ایک برا انسان بننے کو تیار نہیں ہوں۔ تم میری زندگی سے نہیں نکل پائیں اور نہ میں تمہیں نکال پایا اپنی زندگی سے، اور اب مجھے تم سے فرق پڑتا ہے۔ یہ الفاظ خود سے کہہ رہا تھا جیسے خود سے ایک وعدہ کر رہا ہو۔ اور تب میں تمہارا انتظار نہیں کروں گا، اور پھر میں یوں رات کو نہیں آیا کروں گا کیونکہ صبح و شام پھر تم ساتھ ہوگی۔ وہ اس کے گھر سے پلٹ گیا تھا، وہ تکلیف میں تھی لیکن محفوظ تھی، اسے اطمینان نہیں ہوا تھا لیکن دل کو بہلانے کے لیے خیال کافی تھا۔ آج 6 ماہ ہو گئے تھے، ارمغان روز اس کے گھر کے باہر کھڑے کھڑے رات گزار دیتا تھا، اسے پریشان کیے بغیر، کسی اپنے کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا کیونکہ جس گھر میں وہ رہتی تھی وہاں اس سے بھی بڑے حیوان رہتے تھے۔ اریج، مجھے لازمی انفارم کرنا اگر پھر سے وہی ویژن واپس آئیں۔ تمہیں 7 ماہ سے ویژن میں اپنی ہمشکل دکھ رہی ہے، اگر اب واپس وہی خواب آئے تو بلا جھجک مجھے ٹیکسٹ کرنا۔ اپنی زندگی سے سٹریس ختم کرنا ہے اب تمہیں، اوکے؟ زندگی میں ماضی کو سوچنے کے علاوہ اور بھی بہت سرگرمیاں ہیں۔ تم لوگو ڈیزائننگ دوبارہ شروع کرو۔ ڈاکٹر نوشین گھر کے خارجی دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتی اریج کو مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اریج سر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی تھراپسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی
ڈاکٹر کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گھر عجیب ہو گیا تھا، یا شاید اب گھر کہلانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اب بس چلتے پھرتے بے جان لوگوں کا مکان بن گیا تھا۔ مسکراہٹ تو اس گھر سے جیسے عرصہ پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ سارہ کی گم جانے کے 4 ماہ بعد اس کی لاش کی ہڈیاں 3 مختلف گٹر کے نالوں سے برآمد ہوئی تھیں۔ سارہ کی زندگی کی امید ختم ہو چکی تھی۔ اب اس گھر سے رونقیں اٹھ چکی تھیں۔ کوئی خوشی آتی تھی تو گھر کی فضاؤں میں موجود غم ان خوشیوں کو دبا دیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے مکین زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے، لیکن اب بھی ایک جگہ خالی خالی سی تھی جسے کوئی بھی خوشی پُر نہیں کر سکتی تھی۔ آج ریچھ کی تھراپی لیتے ہوئے 7 ماہ ہو گئے تھے۔ سارہ کے غائب ہونے کے بعد تھراپی کے ذریعے جتنا وہ زندگی کی طرف واپس آئی تھی، اس کی لاش ملنے کے بعد اتنی ہی جلدی اور بری طرح بکھر گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی جیسے جی کے آئی تھی، اسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ کٹھن زندگی کیا ہی ہوگی۔ وہ بولنے لگی تھی، بہت مدھم سا مسکرانے بھی لگی تھی، مگر ماضی کی یادیں اب بھی دل و دماغ میں بہت جاندار تھیں۔ اسے بہت عرصہ لگ گیا تھا یہ یقین کرنے میں کہ سارہ مر گئی ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ سارہ مری کیسے تھی۔ اسے تمام واقعات کسی بجھتی روشنی کی طرح یاد تھے۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس دن کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی اور سارہ کے ساتھ بھی، بالکل ساتھ کی موت کی طرح۔ وہ سارہ کی موت بھی بھول گئی تھی۔ وہ زندگی کی طرف آ رہی تھی، مگر دماغی طور پر وہ اب بھی ماضی اور حال کے بیچ کسی جھولے کی طرح اٹک گئی تھی۔ مگر عریض بدلی ضرور تھی۔ ان گزرے 7 مہینوں میں اسے ایک فن آ گیا تھا، قبول کرنے کا فن، حقیقت مان جانے کا فن، ہنستے ہوئے یا روتے ہوئے مگر زندگی کو جینے کا فن۔ فجر کا وقت گزرے کافی وقت ہو گیا تھا۔ سورج اپنی تپش برسا رہا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اپنے بلے کو دیکھا، اسے گود میں اٹھائے بالکنی کی طرف آیا اور پردے ہٹائے۔ دھوپ چھنتی ہوئی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ 2 سیٹر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے گبی کو گود میں بٹھایا اور میز پر پی کیپ رکھتے ہوئے گھر کی چابی ٹیبل پر اچھال دی۔ اب وہ اپنے بلے کا سر سہلا رہا تھا۔ آج 7 ماہ ہو گئے گبی، تم ہی بتاؤ مجھے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے بلے کے ساتھ اس طرح مخاطب تھا جیسے گبی ابھی اس کو جواب دینے لگا تھا۔ انتظار تھکا دیتا ہے، تم تو ہو ہی آوارہ، تم نے کی ہے کسی سے محبت؟ اس کے کہنے پر گبی نے اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ تھا تو وہ بھی جانور ہی، اسے کیا معلوم تھا انسانوں کی زندگی اور جذبات کا۔ میں جتا نہیں رہا، مگر میری امید بھی تو کمزور پڑ رہی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ انتظار رہے گا نہیں جائے گا۔ اس کے لیے انتظار کرنا آسان لگتا ہے مجھے، اس کے حفاظت کے لیے اذیت جھیلنا مشکل نہیں لگتا۔ وہ ماتھا صوفے سے ٹکائے اداسی سے کہہ رہا تھا، ہاتھ ہنوز اپنے بلے کے سر پر تھا۔ 7 ماہ پہلے میں نے ہار مان لی تھی اس کے آگے، مگر مجھے کیا اندازہ تھا ان آزمائشوں کا۔ ارمغان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، ایک اداس مسکراہٹ۔ مجھے پتا ہے کہ وہ آئے گی، میں 7 ماہ سے اس ایک ملاقات کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوں، مگر کیا میں اسے یاد بھی ہوں گا؟ وہ ایک بار پھر گبی کی طرف متوجہ تھا۔ پتہ نہیں میں خود کیوں اپنے قدم اس کی طرف نہیں بڑھا پا رہا، میں اس کا انتظار کیوں کر رہا ہوں۔ اس صوفے کی پشت ٹیک لگائی، شاید اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اس کے لیے انتظار ورتھ اٹ ہوگا۔ اب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گبی کو اس نے زمین پر اتار دیا تھا۔ 7 ماہ پہلے ارمغان نے محبت کو قبول کیا تھا، لبوں سے نہیں، دل ہی دل میں بس۔ زندگی میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ محبت نامی کسی رشتے سے آشنا ہوگا۔ 7 ماہ پہلے اس نے نہ صرف عریش کو سوشل میڈیا پر تلاش کر لیا تھا، بلکہ اس کے گھر کا IP ایڈریس نکال کر اسے ٹریس بھی کر لیا تھا، اور ان 7 ماہ میں اس نے ہر رات عریش کے گھر کے باہر گزاری تھی، کبھی اس کے گھر کے سامنے موجود پارک میں، کبھی اس کی کیاری میں، اور کبھی گھر کے باہر موجود گاڑی میں۔ 7 ماہ ارمغان نے عریش کو راتوں میں جاگتے دیکھا تھا، اور اسے افسوس تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ارمغان کو اس کی حفاظت کرنی ہی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں بہت کچھ ایسا تھا جس سے عریش کی حفاظت کرنا ضروری تھی۔ عریش آلتی پالتی مارے بستر پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بند لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتے کسی گہری سوچ میں گم تھی، پھر آہستہ سے چشمہ چہرے سے ہٹائے، آنکھیں بند کر کے ناک کی ہڈی دبائی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی، وہ کافی دنوں سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ آج بھی یہی معمول تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور وہ اب بھی جاگ رہی تھی۔ اسے نیند سے ڈر لگتا تھا، نیند میں آتے خوابوں سے ڈر لگتا تھا۔ عریش کو کمرے میں گھٹن محسوس ہوئی تو اس نے پردہ ہٹایا اور کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کو یک کر گیا تھا۔ بالآخر کافی سوچوں کے گزر جانے کے بعد اس نے گول چشمہ واپس پہنا اور لیپ ٹاپ کھولا۔ زندگی ایک بار پھر سٹارٹ ہونے لگی تھی۔ وہ خوش تھی بھی اور نہیں بھی، وہ سب شروع صرف اپنے لیے کر رہی تھی۔ 7 ماہ بعد آج اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تھا، کتنے فیڈ بیکس، کتنے لوگوں کے آرڈرز آئے ہوں گے، اس کا ذہن سوچ رہا تھا، اور وہ ہاتھوں کو لبوں پر ٹکائے غور سے لیپ ٹاپ کی جگمگاتی سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ لگے تھے اسے تمام ای میلز کا اوپر سے جائزہ لینے میں۔ جیسا عریش نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا، اسے بے تحاشا آرڈرز موصول ہوئے تھے۔
مگر ان میں سب سے منفرد ای میل ایک فٹ بال کلب سے موصول ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار ای میل کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اسے لوگو ڈیزائن کرنے کا کہا گیا تھا۔ ای میل 3 دن پرانی تھی اور اسے آرڈر مکمل کرنے کے لیے اچھے بھلے پیسے مل سکتے تھے۔ اریج نے رپلائی میں ایک ای میل لکھ کر بھیج دی جس میں اس نے کام کرنے کی حامی بھی بڑی تھی۔ اسی وقت اریج کو اچانک خیال آیا کہ اس نے لیپ ٹاپ پر ہی انسٹاگرام کھولتے ہوئے اس فٹ بال کلب کا پیج ڈھونڈا۔ انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہی تھی اور اگلے چند لمحات میں پیج اس کے سامنے کھل گیا تھا۔ اس نے پیج اسکرول کرکے چند پوسٹ دیکھی۔ اسے پتہ چلا کہ زیادہ تر پوسٹ ایک کھلاڑی کی ہی تھی جسے بیسٹ اسٹوکر کا خطاب دیا گیا تھا۔ اس کے چند گولز کی ویڈیو سامنے آ رہی تھی۔ کھلاڑی کی شکل واضح نہ تھی۔ ارمغان مطہر علی۔ اریج نے زیر لب اس کھلاڑی کا نام پڑھا اور پھر چند پوسٹ کے بعد اسکرول کرتے کرتے اس کی انگلیاں ایک پوسٹ پر ٹھہر گئیں۔ شکل واضح دکھ رہی تھی۔ تصویر میں اس نے ایک ٹرافی پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر سفید پی کیپ تھی۔ چہرے پہ بھی اریج جیسا گول چشمہ تھا اور نیلے رنگ کی جرسی زیب تن کی ہوئی تھی۔ بس یہی ایک لمحہ تھا جس نے اریج کے پورے وجود کو جھٹک کر رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سر میں اتنی تیز درد کی ٹیس اٹھی کہ اریج نے درد سے آنکھیں میچ لیں۔ اس نے بے اختیار اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے مسلا۔ میری گھڑی، ایکسکیوز می، بی کیئرفل۔ اریج کے دماغ کے سیاہ پنوں پر کسی کا دھندلا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ کون تھا اسے یاد نہیں تھا، لیکن وہ جو بھی تھا وہ کہیں بہت قریب تھا۔ اریج نے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں کھولی۔ آنکھوں کے سامنے منظر چلنے لگا۔ اس نے بہت مشکل سے لیپ ٹاپ کی سکرین کو دوبارہ دیکھا تھا۔ سکرین پر اس کھلاڑی کی تصویر اب بھی کھلی تھی۔ پی کیپ، ہلکی داڑھی، سیاہ آنکھیں، گندمی رنگت۔ ارمغان مطہر علی۔ اس نے ایک بار پھر اس کا نام دہرایا اور اس بار جیسے خود کو حفظ کروایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور چمگادڑوں کی مدھم آواز فضا میں واحد شور تھا۔ وہ معمول کے مطابق اسی پارک میں آ کر بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ روز آیا کرتا تھا۔ پارک میں ایک بڑی سی زرد رنگ کی بتی جل رہی تھی جو اس جگہ کو روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ پارک کے بیچوں بیچ ایک فوارہ تھا جس سے پانی پھوار کی صورت نکلتا زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ مگر ارمغان اس وقت پارک کے اندھیر جگہ بیٹھا تھا جہاں اس کے سر پر بڑے بڑے ناریل کے پیڑ سایہ فگن تھے۔ پارک کی روشنی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی جس کی بدولت وہاں دور سے بس ایک سایہ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لائٹر تھا جسے وہ وقفے وقفے سے جلا بجھا رہا تھا۔ کبھی اپنے ہاتھوں کو اس سے سلگاتا، کبھی بس اس سے نکلتے شعلوں کو دیکھتا۔ ایک دم اس کی گود میں پڑا موبائل چمک اٹھا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کوئی اشتہار کا میسج ہوگا، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ وہ ایک پیغام۔ اس کے ساتھ ماں کے انتظار کو اختتام تھا۔ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکڑے موبائل کو دیکھا اور اس کی سانس جہاں تھی وہاں ہی لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ اس نے پیغام واپس سے پڑھا، اس بار خود کو یقین دلانے کے لیے۔ اریج نے سامنے کھلے پیغام کو ایک مرتبہ واپس پڑھا۔ پیغام منٹوں میں ہی دیکھا جا چکا تھا مگر جواب نہ آیا۔ کیا وہ کوئی غلطی کر رہی تھی؟ اسے تو خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، مگر اتنا بڑا قدم، وہ بھی ایک انجان کے سامنے۔ مگر مسئلہ ہی تو یہی تھا، وہ شخص انجان نہیں لگتا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کے وجود سے شناسائی جھلکتی تھی۔ ارمغان، مجھے چند سوال ہیں آپ سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے کہیں ملاقات ہوئی ہے۔ میری کزن سارہ، مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، کسی جگہ۔ وہاں میری کزن بھی تھی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ پہلی دفعہ اس پیغام کو پڑھتے اس کے اندر 7 ماہ کی جلتی آگ پر پانی پڑا تھا، مگر دوسری بار پیغام پڑھتے اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اریج اس کے لیے انجان نہیں تھی، مگر وہ تو اس کے لیے تھا۔ کیا اس کے لیے اتنا ہی آسان تھا کہ اس انجان سے گفتگو کرنا؟ اسے لگا تھا وہ زیادہ سوچ رہا ہے، پر اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ جواب کیا اور کیسے دے۔ بار بار وہ جواب لکھتا اور مٹاتا۔ 7 ماہ پہلے اور بعد والے ارمغان میں کتنا فرق آ گیا تھا، یہ ارمغان خود نہیں جانتا تھا۔ ایگل میموریل فٹ بال کلب، شام 6 بجے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس نے اپنی توقع سے زیادہ مختصر جواب دیا تھا۔ گردن گھما کر اس نے پار کھڑی فاطمہ منزل کو دیکھا جو آدھی اندھیرے اور آدھی مدھم روشنی میں نہائی لگتی تھی۔ ایک لمحے کو اپنائیت اس کے چہرے سے گزری۔ اس نے گردن واپس گھما کر فون بند کر دیا۔ اب وہ لائٹر کو واپس جلا بجھا رہا تھا۔ اس کا جواب پڑھتے اریج کو حیرانی سی ہوئی تھی۔ اس نے ارمغان سے ملنے کا تو نہیں سوچا تھا، نہ کہا تھا۔ وہ اس سے ملنے تو ہرگز نہیں جانے والی تھی۔ وہ ایک انجان سے یوں کیسے مل سکتی تھی؟ سوچ میں ڈوبے اس کے دماغ پر یادوں کی لہر حاوی ہونے لگی تھی۔ اسی مرد کی یاد جو اس کی زندگی میں آیا تھا اور چلا گیا تھا، اور نہ اس کے بعد کوئی آیا اور نہ اس نے آنے دیا۔ اس شخص کی یاد جس کے لیے اس نے اپنی زندگی یک طرفہ طور پر تباہ کر دی تھی۔ ماضی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بستر پر سعد اوندے منہ لیٹا تھا۔ وہ سخت گرمیوں کی ایک خشک رات تھی جس دن سعد کے بورڈ کا آخری پرچہ ہوا تھا، اور وہ بھی اتنا برا تھا کہ جب سے آیا تھا کمرے میں لیٹا تھا۔
لیٹا ہی رہا تھا۔ چلو آئس کریم کھانے جا رہی ہیں، اٹھو چلو۔ اریج اس کے کمرے میں داخل ہوتے بتیاں جلاتے سعد سے مخاطب تھی، مجھے نہیں جانا کہیں، آپ لوگ چلے جائیں۔ اس نے اسی طرح لیٹے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے سعد؟ پیپر تھا، گزر گیا، اللہ سے دعا کرو اتنا بھی برا نہیں کیا ہوگا جتنا تمہیں لگ رہا ہے، اب اٹھو، آج تو آزادی کا دن ہے، لیٹس انجوائے۔ وہ فکر مندی سے اس کے پاس آئی اور مسکراہٹ لبوں پر سجائی سے سمجھانے لگی۔ 15 منٹ بعد وہ سب گاڑی میں بیٹھے کپے ہانک رہے تھے۔ ارحم ہمیشہ سے ہی اتنا ہینڈسم تھا، اس کی بڑھتی عمر اسے اور زیادہ ہی خوبصورت بنانے لگی تھی۔ نیلی ٹی شرٹ پر سیاہ جینس کی پینٹ پہنے اس وقت گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے بیٹھی ریچھ باقیوں کو گفتگو کرتے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ہوتا تھا تو کوئی اور معنی نہیں رکھتا تھا، اور جب وہ نہیں ہوتا تھا تو اس کی یاد کچھ اور ذہن میں آنے نہیں دیتی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، بس ایک جان لیوا کشش تھی جس کا اثر ریچھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ ریچھ کا فیورٹ فلیور تو مجھے پتا ہے، تم لوگ اپنے اپنے بتاؤ۔ وہ آئس کریم پارلر کے اندر داخل ہو رہے تھے جب وہ ارحم کی بات پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو اس کا پسندیدہ فلیور معلوم ہو، کیونکہ وہ فلیور ہی عجیب تھا۔ اچھا، اور کیا ہے میرا پسندیدہ آئس کریم فلیور؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں ارحم سے پوچھا۔ ببل گم؟ نہیں۔ وہ بھی اسی انداز میں مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ پیچھے چند لمحے ششدر کھڑی رہی، پھر سارا کے کندھے تھپکنے سے اسے ہوش آیا۔ خود کو کمپوز کر کے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ارحم ہر بار اسے جانے بغیر ایک موقع دے دیتا تھا اپنی محبت میں گرفتار ہو جانے کے لیے، اور وہ ہر بار اس کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ حال یک حواس سے درخت کے سوکھے پتوں کے لہرانے کی آواز کی بدولت وہ خواب کی سی کیفیت میں سے واپس آئی۔ ارحم کی یاد اور اس کی باتیں جیسے اسے حفظ تھیں، وہ اسے کبھی بھولی ہی کہاں تھی۔ ارحم کے لیے اس نے محبت کا ہر زینہ پار کیا تھا، مگر یک طرفہ طور پر اس کا سر اب درد سے بے حد پھٹ رہا تھا۔ اسے دوا کھانے کی ضرورت پیش آنے لگی تھی۔ اسے اب سو جانا چاہیے تھا، ورنہ سر کا درد اور بڑھ جانا تھا۔ لیٹتے ہوئے وہ اسی کشمکش میں الجھی تھی کہ ارمغان سے ملنے جائے یا نہیں۔ اسے لگا تھا کہ اس سے ملنے کے بعد رازوں کا ایک گچھا کھل جائے گا جن میں وہ کئی سالوں سے الجھی ہوئی تھی، مگر یوں انجان وہ بھی ایک لڑکے سے ملنا، اور اتنی بہادر بالکل نہیں تھی۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں صبح اٹھ کے سوچے گی۔ لیمپ کی روشنی بجھاتے وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کتنے عرصے بعد اسے اتنی لمبی نیند نصیب ہوئی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس کی نیند ہنا کی آواز سے ٹوٹی تھی۔ اسے اتنے عرصے بعد کوئی سلیپ پیرالائسس خواب کوئی نہیں ہوا تھا، اور اریش تو ٹھہری توہم پرست۔ اسے لگا تھا کہ یہ اس کی زندگی میں کسی خوشی کی نشانی ہے۔ ناشتہ کر کے وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ آج ہفتہ تھا اور یونیورسٹی بند تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکے رینڈم ڈیزائنز بنا رہی تھی تاکہ اپنی سکلز پالش کر سکے۔ ہنا کمرے میں داخل ہوتے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیسی طبیعت لگ رہی ہے اب اریج؟ ان کی جھوری زدہ چہرے پر سوالیہ مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک امی۔ اس نے بھی اپنی ماں کو مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا، مگر در حقیقت اس کے سر میں ابھی بھی تھوڑا بہت درد تھا۔ ہنا اس کے لیے ویسے ہی پریشان رہتی تھی۔ وہ کیا ان کو بہت پریشان کرتی؟ مختصر بات کرتے ہنا کھانا بنانے کچن میں چلی گئی تھی، اور وہ بستر پر بیٹھے کام کرتی رہی۔ وقفے وقفے سے اس کا ذہن اس پیغام پر جاتا جو کل رات ارمغان نے اسے بھیجا تھا۔ وہ اب بھی کسی نقطے پر نہیں پہنچی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی، وہ ملنا چاہتی تھی اس سے، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ شاید اسے 7 ماہ پہلے والے واقعات مکمل یاد آ جائیں۔ ارمغان کی حامی نے اسے اور امید دلائی تھی۔ وہ سارا کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، کیا اور کیسے۔ اس کا جواب اس سے مل کے ہی حاصل ہونا تھا، مگر وہ اتنی بہادر نہیں تھی۔ وہ جو بات بات پر اٹک جاتی تھی، اکثر چیزوں کو بھول جاتی تھی۔ وہ کیسے اس بارے میں ایک انجان سے بات کرتی جو اسے خود بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ کیا پتہ اس شخص کو کچھ معلوم نہ ہو، کیا پتہ وہ اسے پھنسانا، مگر وہ ایسا کیوں کرتا؟ آخر اریج نے ہی اس سے رابطہ کیا تھا۔ اگر اسے اریج کو پھنسانا ہوتا تو وہ خود کوئی جال بچھاتا۔ اس کے دماغ میں سوال کے بدلے سوال تھے، جواب کوئی نہ تھا۔ وہ نہیں آئے گی۔ جرسی میں بازو گھساتے وہ اپنے دماغ میں بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اسے میں یاد بھی نہیں ہوں۔ وہ کیوں آئے گی ایک انجان سے ملنے؟ اس کے چہرے پہ دکھ کے کوئی اثار نہ تھے، البتہ اس کا چہرہ سپاٹ اور بے تعصب تھا، اور اگر وہ آ بھی گئی تو وہ مجھے اس طرح نہیں دیکھے گی جیسے میں نے اسے دیکھا ہے۔ اتنے عرصے کوئی داغ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، یا تو اسے دھو دیتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر کوئی بے داغ کپڑے پہنتا ہے، داغ کے کسی کو پسند۔ اس نے جوتے کے تسمے باندھتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ نہیں آئے گی ارمغان، تم نے اپنی زندگی کے 7 ماہ ایک جھوٹی امید میں گزار دی۔ ویل ڈن۔ وہ خود کو ہی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ تانے دے رہا تھا۔ گبی کو کھانا دے کر وہ میچ کے لیے گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ بہت سی امیدیں اور بہت سی خواہشیں دفناک، اور وہ بے دل سا زینے اتر رہا تھا۔ اس نے چھوٹے سے کلچ میں پاکٹ نائف رکھی تھی۔ چہرے پر نہ ہونے کے برابر میک اپ تھا۔ بالوں کو اس نے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ سرمئی کوٹ پہنے وہ اوبر بلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔
بس ایک ملاقات، ایک مختصر ملاقات، مجھے بس چند سوالات پوچھنے ہیں اور واپس آنا ہے، 7 بجے سے پہلے گھر پر ہوں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بار بار خود کو جیسے تسلی کروا رہی تھی۔ بظاہر وہ دکھنے میں عام سی لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک زلزلہ تھا۔ وہ زندگی میں اتنا کنفیوز کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مسٹری انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ اسے لگا وہ رازوں کے کھلنے کی پیاسی تھی، کیونکہ جو سوال اس کے پاس تھے وہ گھر میں کسی سے نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ 2 قریبی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ایک اس نے ذہن میں ابھرتی یادوں کو جھٹکا۔ اس نے اپنے ساتھ زیادہ قیمتی سامان بھی نہیں رکھا تھا، کیونکہ کراچی تو پھر کراچی تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ تمام مناظر سوچ رہی تھی جو چند لمحوں بعد پیش آ سکتے تھے۔ جیسے جیسے وہ کلب کے قریب جا رہی تھی، اس کا دل اتنا ہی تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس سے زیادہ پریشان کن بات کیا ہوتی، مگر دور کہیں دماغ کے کسی کونے میں سے احساس ہوا تھا کہ ارمغان سے ملنا اس کی غلطی نہیں ہوگی۔ اسے لگا تھا وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا گندمی چہرہ اور سیاہ چمکتی آنکھیں اس کے ذہن پر نقش ہونے لگی تھی۔ اس کے بکھرے بال اور مدھم مسکراہٹ۔ عریج کو اس ملاقات سے پریشانی اور گھبراہٹ ضرور تھی، مگر ڈر نہ تھا۔ ہاف ٹائم کی بریک میں وہ پسینے سے آلود اپنا چہرہ تولیے سے تھپتھپا رہا تھا۔ ٹورنامنٹ میں زیادہ دن نہیں تھے، اور وہ جتنا چاہے پریکٹس کر لے خود سے ناخوش ہی رہتا۔ اب بھی وہ 2 گولز کی لیڈ پہ تھے۔ ہاف ٹائم ختم ہونے کی سیٹی بجی تو کرسی سے اٹھتے اس نے مخالف ٹیم کے گول کیپر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ Once I am on the field, it's obvious that I am the winner. وہ مسکراہٹ دبائے کہتا آگے بڑھ گیا۔ حالانکہ اس نے مخالف کو ایک طرح کی دھمکی دی تھی جس سے اس کو دشواری پیش آ سکتی تھی۔ کلب میں کھیل کے دوران مخالف ٹیم کو دھمکی دینے کی اجازت نہ تھی، مگر کیا ارمغان کو کسی کی فکر تھی بھی؟ فٹ بال کھلاڑیوں کے پاؤں سے روندے کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر۔ ہاف ٹائم کے بعد بھی ارمغان کا تنفس اتنا ہی پختہ تھا، وہ بس تھکا نہ تھا۔ جیت کی امید کسی کو تھکاتی بھی ہے کیا؟ مگر مسئلہ یہی تو تھا، ارمغان کو جیت کی امید نہیں تھی، اسے جیت کا یقین تھا۔ وقت ختم ہونے میں چند منٹ ہی رہتے تھے اور فٹ بال ارمغان کے پاؤں سے لگتی اس کے ساتھ ساتھ مخالف گول پوسٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ سامنے دیکھتا سب سے بے نیاز شاٹ کرنے لگا تھا کہ اس کی نظر دور سیڑھیوں کے پاس کھڑے اس وجود پڑی، اور وہ لمحہ تھا جو اس کے ذہن میں جیسے امر ہو گیا تھا۔ اس نے گول پوسٹ کے قریب دیکھے بغیر فٹ بال شاٹ کر دی تھی، کیونکہ اس کے لیے اس لمحے کوئی اور زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ فٹ بال گول پوسٹ میں جاتی یا نہ جاتی اسے پرواہ نہ تھی، بس وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتی۔ فٹ بال گول کیپر نے روک لی تھی اور ارمغان کو ایک طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا تھا، مگر ارمغان نے اسے دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا تھا۔ میچ ٹائی ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ختم ہوا تھا۔ وہ باقیوں کی پرواہ کیے بغیر اسے بنا پلک جھپکے دیکھتے اس کے رخ میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گی، اس کے ذہن میں اسی کے الفاظ دہرائے تھے۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ دل خوشی اور الجھن سے لبریز تھا۔ وہ زندگی میں کبھی اتنا کنفیوز نہیں ہوا تھا۔ ماتھے کا پسینہ بازو کی مدد سے پونچھتے ہوئے وہ سستی سے اس تک پہنچتے زینے چڑھ رہا تھا۔ اس نے بازو باندھے ہوئے تھے، سیاہ جوڑے پر سرمئی کوٹ زیب تن کیے۔ وہ اس کی نظروں کو پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ کیا محسوس کر رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی، اور 2 پل کی مسافت نے اسے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ 7 ماہ کی یادیں کسی فلم کی طرح ارمغان کے ذہن میں چلنے لگی تھی۔ انتظار کا اختتام ہو گیا تھا، ملاقات کی شروعات۔ اس کی سیاہ آنکھیں عریج کے چہرے کو دیکھتے جھک گئی تھیں۔ وہ سانس نہیں لے رہا تھا، یقیناً ہوا میں کھنکی بہت تھی، تبھی سانس لینا مشکل ہوا ہوگا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، صحیح بات ہے، وہ خود کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ بلا شبہ اچھا دکھنے والا خوش شکل مرد تھا۔ عریج کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ایموشنز پر کسی کا بس نہیں چلتا، اور سچ بات ہے کہ اسے دیکھتے ہی پہلا خیال اسے یہی آیا تھا، آ بیٹھیں، پانی۔ اس کی آواز بہت جانی پہچانی لگتی تھی، جیسے کسی بہت قریبی کی آواز ہو، مگر وہ جان نہیں پائی کہ کس کی۔ نہیں، میں یہاں کچھ پوچھنے آئی ہوں، اور پھر میں چلی جاؤں گی، کہنے سے پہلے کتنے ہی لمحے لفظوں کو جوڑ توڑ کیا تھا۔ تو یوں ہی کھڑے کھڑے اب کی بار اس کی آواز آئی تو عریج کو لگا کہ وہ بھی اتنا ہی کنفیوز ہے جتنا کہ وہ۔ بنا کچھ کہے ساتھ ہی لگی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ وہ چھوٹے سے تولیے سے منہ پونچھ رہا تھا۔ شاید وہ فوراً ہی فٹ بال کا میچ کھیل کر آیا ہے، کیونکہ وہ سامنے فیلڈ پر دوسرے کھلاڑیوں کو دیکھ سکتی تھی۔ 2 کرسیاں چھوڑ کر وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دونوں سامنے دیکھ رہے تھے، ہری زمین اور جامنی آسمان کے مشترکہ رنگ آنکھوں میں قید کرتے دونوں لمحے بھر خاموش تھے۔ عریج اس کی تیز تیز چلتی سانسوں کو 2 کرسی دور بیٹھے ہوئے بھی سن سکتی تھی۔ وہ لمحے جیسے صدی بن گئے تھے۔ وہ ذہن میں لفظوں کو ترتیب دیتے سوچ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ اس کے کلچ کی زپ کھلی تھی، وہ کسی بھی خطرے کے لیے تیار تھی، مگر اسے لگا تھا کہ کوئی خطرہ اس کے قریب نہیں ہے، بس وہ ہے، اور اس سے 2 قدم دور بیٹھا انجان شخص، جس کو جاننے کا دعویٰ وہ بھی اپنے دل و دماغ میں کر چکی تھی۔ سارہ کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ بالآخر ایک طویل وقفے کے بعد اس نے بغیر کسی
تحمید کے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا کسی سارا کو، اس نے اتنے عام انداز میں کہا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ ریچھ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی اور وہ اس سے نظر ملائے بغیر سامنے۔ تو وہ جھوٹ؟ آر یو کڈنگ می؟ چھری پر اس کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ خطرے کی گھنٹی اس کو چاروں اطراف زور سے سنائی دے رہی تھی۔ میں آپ کو جانتا ہوں ریچھ، اکی بار اس نے ریچھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے تاثرات نرم پڑنے لگے تھے اور وہ اب جیب سے اپنا چشمہ نکال کر پہننے لگا تھا۔ ریچھ آگے کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کو اندازہ بھی تھا۔ اس نے اس شخص کو دیکھا بھی نہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ مگر تم نے کہا تھا تم سارا کو جانتے ہو۔ وہ اسی حیرانی سے اسے دیکھتے بول رہی تھی۔ آپ سے تم تک وہ کب پہنچی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا وہ معنی رکھتا بھی تھا؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسا کچھ کہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نہ مسکراہٹ تھی نہ کوئی تاثر، مگر چہرہ سپاٹ نہ تھا، خشک تھا مگر نرم بھی۔ ریچھ کو لگا تھا اس سے بے وقوف اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے میسج پر ملنے کا پتہ اور وقت بتایا تھا۔ وہ کس کو جانتا ہے کس کو نہیں، یہ کہاں بتایا تھا؟ عقلمند ریچھ نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کیسے جانتے ہو مجھے؟ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا مگر وہ ہمت کر کے وہاں بیٹھی رہی۔ 7 ماہ پہلے ہم ایک کیفے میں ملے تھے۔ وہ اب ہاتھ باندھے تحمل سے بتا رہا تھا۔ وہ 7 ماہ پہلے ہوئی ایک ملاقات۔ آپ اور شاید آپ کی دوست ایک کیفے میں بیٹھے تھے، شاید وہی سارا تھی۔ اتفاق سے میں آپ سے ملا تھا، ہماری مختصر گفتگو ہوئی تھی۔ آدھی بات کے درمیان اس نے اپنی زبان کو لگام دے دی۔ وہ اس کیفے میں کیوں تھا؟ کس لیے تھا؟ وہ آدھی سے زیادہ باتوں کو گول کر گیا تھا۔ ریچھ کے سامنے منظر سیاہ ہوتے جا رہے تھے، جیسے دماغ کچھ یاد کر رہا ہو، کوئی پرانی یاد۔ میں چلتی ہوں، شکریہ۔ وہ اسے دیکھے بنا سیٹ سے اٹھ کر قدم بھرانے لگی۔ اسے آنکھوں میں عجیب سی چبھن ہو رہی تھی، سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ بی کیئرفل، وہ جو اس کے وجود کو پار کرتے گزر رہی تھی، اس کے جملے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ ساتھ اس کی دنیا بھی ٹھہر گئی تھی۔ بی کیئرفل، یہ لفظ اس نے کہیں سن رکھے تھے۔ وہی لہجہ، وہی آواز، وہی الفاظ۔ تم کون ہو تم؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی قدم قدم دور ہو رہی تھی۔ اذیت دیتی ہیں دھند میں تپتی یادیں، اذیت ملتی ہے جب ذہن زندگی کے واقعات بھولنے لگتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اصل زندگی میں رہ کر اس زندگی کو نہ جینا۔ میں آپ کی مدد کروں گا ریچھ، میں انتظار کروں گا ایک اور ملاقات کے لیے۔ وہ سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب اسے بے جان نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، وہ اذیت سے مر جائے گی مگر ارمغان میں طاہر علی سے ملنے واپس نہیں آئے گی۔ کلب سے نکلتے اس نے عہد کیا تھا۔ فلیٹ کا عقبی دروازہ ٹھاک سے بند ہوا تو وہ تیز قدموں سے چلتا لاؤنج میں آیا تھا۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا اور آسمان اب مکمل سیاہ تھا۔ تاروں کی چمک بھی اس کے دل کے اندر اندھیرے کو روشن نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ماتھا مسلتا صوفے پر نیم دراز سا گر گیا، آنکھیں کرب سے بند کر لیں اور سر پر ٹکی سفید پی کیپ کو ٹیبل پر اچھال دیا۔ تم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا ارمغان؟ اتنے عرصے بعد اس نے خود کو کوسا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا۔ سرے سے ہی تمہاری تمام حرکتیں غلط تھیں۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ چابی کا گچھا دوسرے ہاتھ سے گھماتا شام کی اس ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے خیال میں کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ نہ میں اسے کبھی میسج کرتا، نہ وہ کبھی آتی اور نہ وہ کبھی میرے بارے میں یوں سوچتی۔ وہ بلند آواز میں کہتا، خود کو گالیاں دے رہا تھا۔ اسپورٹس جیکٹ سے اس نے ایک ننھا سا پاکٹ نائف نکالا۔ وہ پیلے رنگ کا پاکٹ نائف اس کا نہیں تھا مگر جس کا تھا، اس کے بارے میں سوچ کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اتنا معلوم تھا کہ وہ مجھ سے ملنے میں ہچکچائے گی مگر وہ مجھ سے ڈرتی تھی۔ وہ چھری کو ہاتھوں میں گھماتا بے یقینی سے سوچ رہا تھا۔ اسے لگا تھا میں اس پر حملہ کروں گا، اسے مجھ سے خوف آیا تھا مگر وہ 7 ماہ سے جس شدت سے اس دل کو کسی کی امید پہ واپس وہم لگائے جوڑے ہوئے تھا، آج وہ اسی شدت سے کرچی کرچی ہوا تھا۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ کیفے کے علاوہ بھی میں نے اسے کہاں کہاں نہیں دیکھا تھا۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ اس کے لیے ہماری ملاقات 7 ماہ پہلے والا وہ اتفاق۔ اس نے آنکھوں کو نرمی سے موندا، چھری کا ایک چھوٹا سا بٹن دبایا تو اس کی نوکیلی جگہ باہر کو آ گئی۔ وہ اپنی جیکٹ کی آستینیں اوپر کر رہا تھا۔ یو ڈیزرو دس پین۔ اتنے عرصے بعد اسے خود سے اسی قسم کی گھن آئی تھی اور آج اتنے عرصے بعد وہ خود کو وہی درد دینے والا تھا جو اسے کھوکھلا کر دیتی تھی، جو اسے صرف ایک غلیظ انسان بنا کر چھوڑ دیتی تھی، بے دل بے جان، ایک جڑ زدہ مردہ انسان۔ وہ اب چھری کو اپنی کلائی سے تھوڑا اوپر رکھتے چھری پر زور دینے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں درد کی ایک ٹیس پر زور سے مینچ لیں۔
کیسا انسان ہوں میں؟ کراتے ہوئے سرگوشی میں خود کلامی کی خون کے قطرے ایک ایک کر کے زمین پر گر رہے تھے۔ کیسی انسان ہوں میں؟ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، مگر اس کے کانوں میں تو کسی کی بھاری اکھڑی اکھڑی آواز پہلے ہی پہرا دیے ہوئے تھی۔ میں آپ کو جانتا ہوں اریج۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھا جیسے اس آواز کو دبانا چاہا ہو، مگر وہ آواز جیسے دماغ اور دل دونوں سے جا ملی تھی۔ سیرت سے ہی تمہاری غلطی تھی۔ تم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا اریج؟ خود سے کہتے اسے اپنے آپ پہ ہی غصہ آیا تھا۔ کلچ کے اندر رکھا فون میسیجز کی آواز بار بار بجا جا رہا تھا، مگر اس نے کلچ بستر پر اچھالتے اپنی پشت بستر سے ٹکا لی۔ اتنی بڑی غلطی؟ خود پیر پہ کلہاڑی ماری ہے تم نے۔ خود کو کوستے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ ایسی ہی تھی، پہلے غلطی کرتی تھی اور بعد میں پچھتاتی تھی۔ آدھے سے زیادہ کام اور مواقع وہ اسی وجہ سے گنوا دیتی تھی کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ کوئی غلطی نہ کر دے۔ اسے گھر میں کبھی کچھ نہ کہا گیا تھا، مگر وہ خود کو بہت کوستی تھی، خود کو کبھی بد دماغ تو کبھی پاگل کہتی۔ اس کے آدھے مسئلے اس کی اپنی وجہ سے ہی تھے اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ کیا اس کی غلطی بھی تھی اس سب میں؟ اس کے دماغ میں بس ماضی کی دنیا اس کے حال کی دنیا سے زیادہ بڑی اور زیادہ کٹھن تھی۔ وہ کس چیز پہ کس وقت اور کہاں دھیان دیتی؟ جاہل جاہل جاہل۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنا سر پیٹا تھا۔ اگر وہ تمہیں مار لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا اور دوسرے ہی پل اس کے ذہن کی اچھائی نے اس سوچ کو فنا کر دیا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے لگتا تو بالکل بھی نہیں۔ اریج ایسی ہی تھی، چیز ہو یا انسان، اچھا ہو یا برا، وہ اس کی اچھائی کو ہی دیکھتی تھی۔ وہ سمجھ کہ ہر شخص زندگی میں اپنے الگ مسئلوں سے ڈیل کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی منفی خامیاں ہوتی ہوں گی۔ اس کے خیال میں کوئی بھی شخص برا نہیں ہوتا، حالات برا بنا دیتے ہیں۔ اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ فوراً ہی اس نے آنکھوں کو رگڑا تھا۔ آج ارحم ہوتا تو اس کے لب پھڑپھڑائے اور اسی ایک شخص کا نام لیا جو کبھی اس کے ذہن سے خارج ہی نہیں ہوا تھا۔ ماضی یونیورسٹی کا داخلی امتحان دے کر وہ گھر واپس آ رہی تھی۔ گاڑی برق رفتاری سے کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ سامنے ڈرائیور سیٹ پر ایک وجیہ براجمان تھا جس کے چہرے پر فریم لیس گلاسز تھے، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ صبح کی رف سی حالت میں دکھائی دیتا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر، گلے سے لپٹا وہی مخصوص سلور لاکٹ جس کی پینڈنٹ پہ وہی عبارت ابڑی ہوئی تھی، ہو جاؤ گی تم پاس۔ اتنی ٹینشن کون لیتا ہے؟ بالآخر 5 منٹ سے برقرار خاموشی اس نے اریج کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے توڑی۔ تم ہنس رہے ہو؟ اس نے آنکھیں گھما کر اس کی شکل دیکھی تو وہ اسے مسکراہٹ دبائے دیکھ رہا تھا۔ میں تو چپ ہوں۔ پھر اسٹیئرنگ وہیل سے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا۔ ارحم، اگر داخلہ نہ ہوا تو میرے پاس اور کوئی چوائس ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، تم پاس ہو جاؤ گی، میری بات کا تو یقین ہے نا؟ اس کی پریشانی سے ماتھے پر ابھری لکیروں کو دیکھے اس نے نرم لہجے میں کہا۔ تم اتنے یقین اور اعتماد سے کیسے کہہ رہے ہو؟ اریج اور اس کی پریشانی ساتھ کبھی چھوڑنے والی نہ تھی، کیونکہ تم سے زیادہ بھروسہ مجھے ہے تم پر۔ وہ اب اریج کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سڑک پہ گاڑی چلاتے فوکس لگتا تھا۔ وہ ایسے ہی عام باتیں کر کے پلٹ جاتا تھا اور لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ کچھ کھایا ہے صبح سے؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر اس نے سوال کیا۔ صبح ڈبل روٹی اور چائے پی لی تھی۔ وہ اس کی پچھلی بات پر اب تک اٹکی ہوئی تھی، یعنی کچھ نہیں کھایا؟ چلو باہر ناشتہ کرتے ہیں آج۔ اس نے گاڑی کو دوسری جانب موڑ لیا۔ مگر گھر پر امی نے بنا لیا ہوگا، ہم گھر پر ایسا نہیں تھا۔ وہ ارحم کے ساتھ ناشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اسے گھر بھی جانا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن باہر ناشتہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ منٹ بعد ہی وہ میک ڈونلڈ کے ایک آؤٹ لیٹ کے پاس تھے۔ ڈرائیو وے بند تھا، جس کی وجہ سے ارحم گاڑی سے اترتا اندر آرڈر کرنے جا رہا تھا۔ یہیں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ کیا کھاؤ گی تم؟ وہ اسے پوچھنے کے بعد آؤٹ لیٹ کے اندر چلا گیا۔ اریج گاڑی کا شیشہ نیچے کیے سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ 5-10 منٹ ہو گئے تھے، ارحم اب بھی واپس نہیں آیا تھا اور اریج سیٹ سے اپنا سر ٹکائے بے دہانی کے عالم میں کسی اور ہی جہاں میں غائب تھی۔ ایک دم وہ اصل دنیا میں واپس آئی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پہ کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ چھوڑو چھوڑو، ہاتھ چھوڑو۔ وہ بوکھلاتی ہوئی اپنا ہاتھ اس خواجہ سرا سے چھڑوانے کی کوشش میں تھی جو نہ جانے کب وہاں آ گیا تھا اور اب اریج کا ہاتھ پھرتی سے پکڑا ہوا تھا۔ باجی 100 روپے تو دے دو۔ وہ وحشی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سمائے اسے ہی کہہ رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اریج کا ہاتھ سن ہونے لگا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ نہ جانے کون سا لمحہ تھا جب وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کا ہاتھ اب خواجہ سرا کے ہاتھ پہ تھا۔ اریج کو اپنے ہاتھ پہ سے اس کی گرفت ہلکی ہوتی محسوس ہوئی۔ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ ایک جھٹکے سے ارحم نے اس خواجہ سرا کا ہاتھ اریج کے ہاتھ سے الگ کر دیا تھا۔ اریج نے پہلی بار ارحم کو اس لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا، سخت، سرد، بے تعصب۔ اس کے ہاتھ میں آرڈر کا
پیکٹ دکھائی دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے ریز سے پوچھا تھا۔ اس کا سلور لاکٹ سیاہ ٹی شرٹ سے نمایاں دھوپ کی وجہ سے چمک رہا تھا، اتنی تیز روشنی کے باعث حال ریز کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ انہوں نے اس کے کمرے کی بتیاں جلا دی تھیں۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولی۔ حقیقت نے ریز کی ذہن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ماضی اور ماضی کی اچھی یادیں ذہن کے کسی کونے میں دب گئی تھیں۔ کب آئی تم؟ انہوں اس سے سوال کر رہی تھی، بس ابھی ابھی۔ وہ بے دہانی میں اصل دنیا سے بے نیاز لگ رہی تھی۔ چہرے پہ آنسوں کی سوکھے نشان واضح تھے۔ آج ارحم ہوتا تو شاید میرے لیے کوئی محافظ بھی ہوتا، کوئی حفاظت کرنے والا ہوتا، اس نے اپنے آپ سے ہی کہا تھا۔ آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں سڑک کے کنارے چلتے۔ اس نے اس ایک ملاقات سے بیتے دن گنے تھے۔ 4 دن، 4 صدیاں لگ رہی تھیں، اور شاید اب تو تمام صدیاں ہی ایسے کاٹی تھیں، بغیر کسی ملاقات کے، بغیر سوالات کے۔ اس ملاقات کے بعد وہ آج پہلی بار واپس اس کے گھر کے پاس جا رہا تھا۔ آج دل نہیں تھا، نہ ہمت تھی۔ پہلے تو ایک امید تھی جو اسے وہاں کھینچ لاتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے میرون رنگ کی پوری آستین والی سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی، جس کی لمبی آستین اس کے ہاتھ پر بندھی سفید پٹی کو چھپانے میں ناکام تھی۔ پٹی پر سوکھے خون کے دھبے نمایاں تھے۔ 4 دن پہلے اس نے خود کو خود ہی کے حملے سے بچایا تھا۔ اس کے ہاتھ پر جہاں ہزاروں ایسے کٹ تھے، وہاں ایک اور سہی ارمغان سیلف سیڈسٹک بندہ تھا۔ خود کو تکلیف دینے میں اسے لطف آتا تھا۔ اس کی زندگی میں جہاں کوئی ایک غمزدہ واقعہ ہوتا، وہ خود کو تکلیف دیتا۔ اس کے خیال میں دنیا میں کوئی اچھا نہیں تھا۔ اس کے لیے ہر انسان برا تھا، منفی تھا۔ انسان پیدا ہی منفی ہوتا ہے، اس کو اچھا اس کے اعمال بناتے ہیں، اور اس میں ہر شخص مات کھا جاتا ہے۔ وہ اکثر سوچتا تھا دنیا میں اور اب تک کی گزاری گئی زندگی میں اسے جو پہلا شک مثبت ملا تھا، وہ عریج تھی۔ اس کے لیے دنیا عریج کی تھی۔ عریج اس دنیا میں رہنے اور زندگی کو جینے کی اصل حقدار تھی۔ وہ زندہ رہنے کے لیے بنائی گئی تھی، اسے خوشی پانے اور خوشی بانٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ درد جھیلنے اور غم پانا تو ارمغان کے حصے میں لکھا تھا۔ اسے قبول بھی تھا۔ وہ ہاتھ میں دبائے اس پیلے چاقو کو محسوس کرتا پہاڑ کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کی زرد روشنی آج بھی آدھے پہاڑ کو روشن اور آدھے کو اندھیرے میں چھوئے چمک رہی تھی۔ وہ داخل ہوا تو چند ایک بچے فٹ بال کھیلتے نظر آئے۔ وہ مسکرایا۔ وہ جس دن بھی وہاں آتا، اسے وہ بچے دکھائی دیتے تھے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ انہیں دیکھتا رہا۔ بچپن کے دن کتنے اچھے ہوتے تھے نا، بس ایک اسکول کی فکر تھی، نہ ذمہ داریاں، نہ گھرداریاں۔ وہ وہاں بیٹھے اپنے بچپن کو یاد کرتا، اور پھر اپنے ذہن سے یاد ماضی جھٹک نہ پاتا۔ فٹ بال کی جگہ اس کے ہاتھ میں دکان صاف کرنے کے لیے کپڑا ہوتا تھا۔ جس عمر میں بچے فٹ بال کو لات مارتے، اس عمر میں وہ اپنے باپ کی لات کھاتا تھا۔ جس عمر میں بچے اپنی ماں کے ساتھ لگ کر سوتے، اس عمر میں وہ تنہا ٹھنڈے فرش پر بنا تکیے کے سوتا تھا۔ جس عمر میں بچوں کو ماں باپ لوریاں سنا کر سلاتے، اس عمر میں وہ گالیاں کھا کر سوتا تھا۔ کتنا مختلف ہوتا ہے ہر انسان، اس سے زیادہ مختلف اس کا ماضی۔ وہ گھنی سرسبز گھاس پر قدم رکھتا اسی مخصوص سیٹ پر آ بیٹھا تھا جو رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوبی ہوتی۔ وہاں بیٹھے وہ ایک بس ہیولا سا دکھائی دیتا۔ سیٹ سے پشت ٹکائے اس نے اپنی کلائی میں بند اس پیلی چھڑی کو دیکھا، پھر گردن گھما کر پارک سے تھوڑے فاصلے پہ فاطمہ منزل کو دیکھا۔ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں ابھرے تھے، مگر اس نے انہیں جھٹک دیا۔ آج ایک رات پھر تنہائی کے نام، آج کی رات یادوں کے نام۔ کھلی فضا میں 2 پل سانس لینا بھی انسان کو کتنا پرسکون کر دیتا ہے۔ سڑک کے کنارے چلتے جب ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے پر آ کر لگا تو اس نے سوچا، ملاقات کے 4 دن بعد آج وہ کہیں باہر نکلی تھی۔ کتنے عرصے بعد وہ رات کو یوں واک پر آئی تھی۔ اسے کافی بہتر محسوس ہوا تھا۔ گھر میں اداسی کے سوا کچھ نہ تھا، مگر یوں باہر 2 قدم چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گھر کے پاس بنے چھوٹے سے پارک کی طرف رخ کیے چل رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی ماضی کے ارحم اور حال کے ارمغان کے بیچ سفر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ان 4 دنوں میں اس نے ایک انجان شخص کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ شاید وہ اسے اتنا انجان لگا ہی نہیں تھا جتنا سب لگتے تھے۔ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ جتنا اس سے دور رہے گا اتنا بہتر۔ یہی سچ تھا، مگر کچھ تھا مقناطیسی سا جو عروج کو اس کے بارے میں سوچنے پر آمادہ کرتا تھا۔ شاید اس کی آواز، شاید اس کا انداز، یا شاید اس کا احساس۔ وہ سچ جھٹکتے پارک میں داخل ہوئی اور زرد روشنی میں ڈوبی ایک سیٹ پر جا بیٹھی۔ پارک تقریباً خالی تھا، بس کچھ بچے گھاس پر ادھر ادھر بھاگتے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اسے بے اختیار وہ یاد آیا، نیلی جرسی، گول چشمہ اور ہلکی شیو۔ وہ پشت سیٹ سے ٹکائے آنکھیں مودے اس کا خیال دماغ سے جھٹک رہی تھی، شاید دل سے بھی، مگر مسئلہ بس یہ تھا کہ جب وہ دماغ سے جاتا تو ماضی کے صفوں پہ تحریر دھندلی سی یاد ذہن پہ جگہ گھیر لیتی۔
اور ایک اس کی تو یاد تھی جسے وہ کبھی ذہن سے جھٹک نہیں پاتی تھی، نہ اس سے جڑی یادوں کو نہ اسے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نظر میں تیز زرد روشنی جا ٹکی۔ تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیائیں تو اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ارحم اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کے 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹ تھے۔ ایک ریچھ کو تھماتے خود اپنے والے پیکٹ سے پاپ کارن کے دانے چن چن کے کھانے لگا۔ مسالہ تو ڈلواتے۔ اس نے پاپ کارن کا ایک دانہ منہ میں رکھا تو لبوں سے گلا نکلا۔ پاپ کارن میں مسالہ کون ڈالتا ہے؟ وہ جیسے اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ وہ ہر دن کی طرح اس دن بھی اتنا ہی تندرست لگ رہا تھا، سفید شرٹ پر نیلی آستین کی چیک شرٹ پہنے۔ البتہ اس وقت اس کا چشمہ غائب تھا۔ سفید شرٹ پہ وہی سلور لاکٹ چمک رہا تھا۔ میں تو کھاتی ہوں اور مزے کے ہو جاتے ہیں، وہ کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ کہتی جا رہی تھی۔ پارک کے بیچوں بیچ فوارہ پانی کو بارش کی صورت میں برسا رہا تھا، مگر کراچی کی گرمی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی ہوا میں گرمائش تھی۔ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارے موڈ سوئنگز کون سنبھالتا؟ وہ بومیں اکٹھے کیے سوالیہ نظروں سے عریش سے پوچھ رہا تھا۔ اور تم کیوں نہ ہوتے؟ عریش نے الٹا سوال کیا تھا۔ اگر میں کہیں دور چلا جاؤں پھر؟ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب تم کہیں دور چلے جاؤ؟ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ اگر مجھے کہیں ضروری کام سے کافی عرصے کے لیے جانا ہو تو تم میرے ساتھ ساتھ چلو گی؟ وہ اب بھی ہنستے ہنستے سوال کر گیا تھا، اور اس کے سوال کے جواب تو بے تحاشا تھے عریش کے پاس، مگر وہ کبھی بول نہیں پاتی تھی۔ وہ بات یہاں تک ہی ادھوری رہ جاتی تھی۔ زندگی کا وہ پہلو کبھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا۔ حال اس کی آنکھ کہاٹ سے کھلی تھی جو ٹھیک اس کے مقابل ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو تیز چمکتی زرد روشنی نے سب سفید کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے آنکھوں نے اپنا فوکس برقرار کیا تو اسے اپنے سامنے ایک وجود دکھائی دیا۔ سب سے پہلی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، پھر ہاتھ پہ بندھی پٹی پہ، اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود پیلے چاقو پہ جو اس کا ہی تھا۔ اور پھر عریش کی نظر آہستہ آہستہ اٹھتی گئی اور وہ وجود آہستہ آہستہ بیٹھتا گیا۔ دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ آنکھوں کے رخ ساتھ ساتھ اوپر سے نیچے سفر کر رہے تھے، اور وہ کسی مسافر کی طرح ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ وہ شخص اب اپنے گھٹنوں پہ گھنی گھاس پر بیٹھ گیا۔ نہ اس کی نظر عریش سے ہٹی، نہ عریش کی نظر اس سے۔ یہ آپ کی چھڑی آپ اس دن چھوڑ گئی تھی شاید۔ نظروں کا تبادلہ لمحے میں ٹوٹ گیا۔ عریش نے ایک بار پھر دیکھا، وہ ارمغان تھا۔ وہ ہل نہ پائی۔ لے لیں، یہ آپ کی ہی ہے۔ وہ اٹھ کے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے بالکل مقابل گھاس پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بینچ پر۔ بالآخر اس نے ارمغان کے ہاتھ سے چھڑی اٹھائی اور ہاتھوں میں سختی سے دبا لی۔ آپ کو لگا تھا کہ میں آپ کو ماروں گا؟ اس کے لہجے میں کوئی دھمکی، کوئی روکھا پن نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں مٹھاس بھی نہ تھی۔ اس کا لہجہ بھی اسی کی طرح تھا، انجان۔ اس کے سوال پہ کوئی چونکی نہیں تھی، مگر اس کے پاس جواب بھی نہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمغان کو پتہ چلے کہ اس ملاقات کے دوران اس کے پاس چھڑی بھی تھی، مگر وہ تو حفاظت کے لیے تھی۔ ہاں، اس نے مشکل بولا تو اس کے حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے۔ اسے پیاس نہیں لگی تھی، بس ماحول خشک ہو گیا تھا۔ میں خودکشی کیوں کروں گا؟ اس کا جواب وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اور وہ جو گھاس پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اب آلتی پالتی مار کے آرام دہ طریقے سے گھاس پر ہی بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ عریش پتہ نہیں کیوں جب بھی اس کے بارے میں وہ سوچتی تو منفی کیوں سوچتی۔ اس کے سوال پر ارمغان کے گلے میں گلٹی ابھر کے مدھم ہوئی۔ ہاں، وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، مگر کسی بھی غلط مقصد کے لیے نہیں۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا، مگر 4 دن میں جو اس کا حال ہوا تھا وہ ایک ملاقات اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کی امید ٹوٹ جانا تو اس کے لیے زندگی کا ختم ہو جانا تھا۔ وہ ریچھ کو یہ کیسے سمجھاتا؟ میں تمہارا پیچھا کیوں کروں گا ریچھ؟ اسے سفید جھوٹ بولا تھا، مگر اسے اس وقت وہی بہتر لگا۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے کافی تھی کہ ریچھ کو اس سے کسی ڈر کا احساس ہوا تھا۔ وہ حالات کو اور مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تو تم یہاں کیسے ہو؟ اور تم کیوں بول رہے ہو؟ اس کا سوال وہی تھا، مگر اب کی بار اس کے تم بولنے پہ بھی ریچھ کو اعتراض تھا۔ کیونکہ آپ مجھے آپ نہیں بول رہی۔ اس کا جواب تو حق تھا۔ ریچھ آگے سے کچھ نہیں کہہ پائی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ارمغان۔ اس نے پہلی بار براہ راست ارمغان کا نام لیا تھا۔ ارمغان کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ ہوا میں کھنکی زیادہ تھی نا۔ میں اتفاق بولوں گا تو تم مانو گی نہیں، اور اس بات کے علاوہ کوئی سچ نہیں۔ اس کے ذہن میں کوئی بہانہ نہیں آیا، اور اتنی جلدی حقیقت اس کے سامنے رکھنا اسے مناسب نہیں لگا۔ اوکے، یہ اتفاق یہاں ختم ہوا ہے، اور میں امید کرتی ہوں یہ اتفاق آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ تھا، بس سرد سا لہجہ اور سرد سی الفاظ تھے جنہوں نے سامنے بیٹھے شخص کا دل جکڑ لیا تھا۔ مگر وہ کس کو بتاتا؟ ریچھ، 1 منٹ۔ وہ اٹھ کر چند قدم ہی دور گئی تھی کہ اس کی آواز پر قدم زنجیر ہوئے۔ وہ اس سے ڈری نہیں تھی، اسے اس اتفاق میں ہوئی دوسری ملاقات میں پہلی بار
اس کی آواز نرم محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ 2 قدم کے فاصلے پر وہ رک گیا تھا، ریچھ کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس بار اس کی نظریں بے تاثر نہیں تھیں۔ اس بار اس میں کچھ تھا جو ریچھ جانچ نہیں پائی تھی، یا شاید وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ریچھ کی نظر اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی پر پڑی، جس پر جگہ جگہ سرخ دھبے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انگلی کے اشارے سے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو اس کی نظر بھی اپنے ہاتھ کی طرف گئی۔ یہ کچھ نہیں، کٹ لگ گیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ اسے اور کوئی کیا وضاحت دیتا؟ کٹ لگ گیا تھا یا لگایا گیا تھا؟ اس کی بات پر وہ حیران ضرور ہوا تھا، مگر زیادہ حیرانی تب ہوئی تھی جب اس کے سامنے کھڑی ریچھ نے اسے پیلے چاقو کا بلیڈ اس کے سامنے کیا۔ اس پہ خون کے 3 ننھے ننھے سوکھے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں بہت غور سے دیکھا جاتا تو وہ واضح ہوتے۔ تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے؟ اس کے لاجواب چہرے کو دیکھتے ریچھ نے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا۔ اب اس کی نظریں چاقو سے ہٹ کر ریچھ پر جا ٹھہری تھیں۔ محبت کی امید پوری ہونے کے لیے قربانی مانگتی ہے، اور یہ تو بس پہلی سیڑھی ہے۔ کون سی؟ اس کی بات پر وہ اب لاجواب تھی، اور اس کی اگلی بات نے تو اس کو شوق میں ڈال دیا تھا۔ پرسوں شام 7 بجے اگر تم آئی تو مجھے لگا کہ قربانی رہے گا نہیں گئی، اور وہ کہہ کر رکا نہیں، تیز قدموں سے پارک سے باہر نکلنے لگا۔ اور وہ جو پیچھے کھڑی تھی اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جب تک دیکھتی رہی۔ کیا وہ اظہار؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، اب بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے خلا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چلا گیا تھا۔ اس کے وجود کی مہک فضا میں اور اس کے الفاظ کا سنگم اس کے دماغ میں رہ گئے تھے۔ وہ آج پارک آئی ہی کیوں تھی؟